تو اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفتح کی آخری آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بہت شدید بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ آگے پھر اور بھی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تراہم رکعا سجدا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل، اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں موجود ہے، من اثر السجود، سجدے کے نشانات کی وجہ سے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی صفت بیان ہوئی ہے تورات۔ ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی صفت کیا بیان ہوئی ہے؟ کزرع اخرج شطأہ، جس طرح کھیتی پہلے اپنی نازک سی کونپل نکالتی ہے، فآزرہ، پھر اسے قوت بخشتی ہے، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنے تنے پر قائم ہو جاتی ہے، یعجب الزراع، کاشت کرنے والوں کے دل کو خوش کرتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کے ذریعے سے کافروں کے دلوں کو جلائے، غصہ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صفت بیان۔ میرے بھائیوں، اب اس میں سب سے پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اس سے کون لوگ مراد؟ سب سے پہلے اس سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر قیامت تک آنے والا ہر مسلم جو کلمہ اسلام پڑھتا ہے، جو اسلام کا کلمہ پڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن جاتا ہے، سب کے سب اس آیت میں شامل ہیں۔ اور اس فضل کو دیکھ کر کافروں کے دل کو غصہ، اس میں غصہ پیدا ہوتا ہے، ان کے دل جلتے ہیں اصحاب رسول کو دیکھ کر بھی، پھر اس کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کو دیکھ کر کافروں کے دل جلتے ہیں۔ صاف اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی، جس طرح وہ فصل پھیلتی ہے، پہلے ایک پودا ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر اس کے بیج سے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر فصل بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے، پھر ان کے بعد امت بڑھی، زمین بھر گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ۔ آج میں نے جس عنوان پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ایک خاص وصف اس میں بیان ہوا ہے کہ وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ اچھا، جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی نہیں بنتا، بے شک وہ سگا چچا ہے، بے شک وہ آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کی طرف سے ہو کر لڑتا ہو۔ جنگ احد میں ایک بہت لڑانا، ایک شخص بڑا لڑا، بڑے کافر اس نے مارے، اخیر جب مرنے لگا تو اس سے کسی نے کہا کہ کس لیے یہ اتنا لڑے ہو؟ کہتا میں اپنی قوم کے لیے لڑا ہوں بھائی، میں کوئی اسلام کے لیے تو نہیں لڑا۔ وہ ساتھی تھا محمد رسول اللہ، لیکن ساتھی نہیں تھا، ساتھی نہیں تھا، ابو طالب بھی ساتھی نہیں تھا۔ ساتھی محمد رسول اللہ کا وہ ہے جو کلمہ اسلام پڑھ لے، جو مسلمان ہو جاتا ہے۔
آتا ہے نا کہ ایک دن ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مارا، تو کچھ اس قسم کی بدتمیزی کی، تو حمزہ آئے بھی کافر تھے، تو اس نے سنا، اس نے جا ابو جہل کے سر پر نہ کمان ماری، زخمی کر، آ کے بتایا بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ کہا چچا مجھے ان باتوں سے کوئی خوشی نہیں۔ بچہ بیٹے کس سے خوشی ہوتی ہے بھتیجے؟ کہتا خوشی ہوتی ہے اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو پھر خوشی ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں تیرا دل خوش کرنے کے لیے مسلمان ہونے کے لیے بھی مسلمان ہو گیا۔ سید الشہداء لقب کس کا ہے؟ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں اس وقت بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر ہی ساری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، یا وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں، مسلم ہیں، یا پھر وہ غیر مسلم ہیں۔ یہ دو ہی طبقے ہیں ساری دنیا کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ دو ہی طبقے تھے۔ اچھا، پھر جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کی جان، مال، عزت و آبرو مسلمانوں کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کام کر لیں گے تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور حساب ان کا اللہ کے ذمہ ہے۔ کوئی اگر دل سے نہیں مانتا تو وہ پروردگار جانے اور وہ جانے، ہم اس کے ظاہری اسلام کو قبول کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اب ان سے بڑی بڑی غلطیاں بھی سرزد ہیں۔ اب جب تک وہ انکار کسی بات کا نہیں نہ کرتا، میں نہیں مانتا نماز کیا ہے، میں نہیں جانتا روزہ کیا ہے، یا صاف کہتا ہے کہ میں نہیں مسلمان، یہودی ہو جاتا ہے، پھر تو وہ منکر ہو گیا۔ جب وہ مانتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں اس نے یہ کام کفر کا کیا، مثلا زنا کر بیٹھتا ہے، مثلا چوری کر بیٹھتا ہے، مثلا ڈاکہ کر بیٹھتا مار بیٹھتا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس نے ہے مسلمان پر کام اس نے کفر کا کیا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس نے چونکہ یہ زنا کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے فلاں کام کیا اس لیے کافر ہو گیا۔ کافر نہیں اس کو کہہ سکتے۔ ہاں، جو اس نے گناہ کیا اس کی جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے وہ سزا اس کو دی جائے گی، لیکن اس کو کفر کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں کر سکتے کہ یہ کافر ہو گیا ہے، بے ایمان ہو گیا ہے اور اسلام سے خارج ہو گیا، یہ نہیں کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اتنا احساس تھا کہ سخت ترین گستاخیاں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، مگر کلمہ پڑھنے والے کسی شخص کو قتل نہیں کیا، ایک مثال بھی نہیں ملی۔ دیکھ لیجئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی، تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں ہے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے کچھ سونا آیا تھوڑا سا، آپ نے 4 آدمیوں کے درمیان تقسیم کیا، تو وہ چاروں نجد کے رہنے والے تھے۔ قریش کو بھی غصہ آیا، انصار کو بھی غصہ آیا، بھئی لڑتے تو ہم لوگ ہیں، جہاد ہم کرتے ہیں اور یہ ان کو دے دیا ہمیں نہیں دیا۔ ایک شخص کھڑا کہتا ہے اعدل یا محمد، اے محمد عدل کر، انصاف کر۔ توبہ استغفر اللہ، نبی کو کہہ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، فرمایا ویلکا، افسوس ہو تجھ پر، جب میں انصاف نہیں کروں گا پھر انصاف کون کرے گا؟ آسمانوں والا مجھے امین سمجھتا ہے تو مجھے خائن قرار دیتے ہو۔ اچھا، اب سیف اللہ کی تلوار اٹھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتار دوں، فرمایا نہیں، دعہ رہنے۔
پھر عمر بن خطاب اٹھے، انہوں نے کہا اجازت دیجئے میں اسے قتل کر دوں، فرمایا نہیں کیا نہیں، اور پھر ساتھ ہی فرمایا اس شخص کی نسل سے اس کے ساتھیوں میں کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، اپنے روزے ان کے روزے کے مقابلے میں حقیر جانو گے، اگر میں انہیں پالوں تو میں انہیں اس طرح قتل کروں گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو برباد کیا تھا۔ دو باتیں یہاں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ قابل غور ہے کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ اگر میں انہیں پالوں تو انہیں اس طرح قتل کروں گا، پا تو لیا وہ ان کا اصل جو موجود ہے، تو آپ قتل کیوں نہیں کرتے؟ اسے قتل کر دیں، اسے کیوں نہیں قتل کیا؟ انتظار کیوں کیا کہ اگر میں اس کے ساتھیوں کو پاؤں گا تو میں انہیں قتل کروں گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے قتل کیوں نہیں کیا اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنا ہے تو کیوں قتل کرنا ہے؟ یہ دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اسے قتل نہ کرو، اسے رہنے دو، تو ساتھ اس کا سبب یہ بیان فرمایا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ، لوگ یہ بات نہ کریں، ان کی زبان سے یہ نہ نکلے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ نیک تھا یا بد تھا یا اچھا تھا یا برا تھا، لوگ یہی کہیں گے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا۔ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو میں اس کو اگر قتل کروں گا لوگ کہیں گے اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ سننے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا۔ اور رہ گئی دوسری بات کہ پھر یہ جو فرمایا کہ اگر میں انہیں پاؤں تو میں انہیں اس طرح قتل کروں گا جس طرح عاد کو اللہ نے قتل کیا، تو اس کا سبب یہ تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کو قتل کرنا جب شروع کریں گے نا، اس وقت پھر ان کو چھوڑا نہیں جائے۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت گزر گئی، پھر حضرت عمر کی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی ظالم مسلمان ہو گیا، عبداللہ بن سبا، اس نے فتنہ کھڑا کر دیا خلیفے کے خلاف۔ آخر کار کچھ لوگ اس کے چکمے میں آ گئے، انہوں نے آ کر گھیرا ڈال کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب یہاں سے مسلمانوں کی باہمی آپس کی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس میں پہلی لڑائی ہوئی جنگ جمل۔ جنگ جمل میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، وہ خلافت کی بیعت ان کی ہو چکی تھی، اور لیکن حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، ان لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین ہیں وہ آپ کی فوج میں شامل ہیں، ان سے قصاص لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اصرار تھا تم مجھ سے پہلے بیعت کرو، پھر میں ان سے قصاص لیتا ہوں۔ اس چیز میں دونوں کی آپس میں لڑائی، لیکن اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بنیاد پر کہ خلیفے کو حق حاصل ہے کہ جب کوئی شخص اس کے خلاف خروج کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو وہ ان کے ساتھ قتال کرے گا، لڑے گا۔ اور دوسروں کا کہنا یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لیا نہیں جا رہا۔ اس غلط فہمی میں وہ لڑائی ہوئی، لیکن اس میں بھی ان کا جو رحم دلی دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور ان کے ساتھیوں کی، کہ جو لوگ آپ حکم دیا حضرت علی نے کہ کوئی زخمی ہے نا اس کو قتل نہیں کرنا، وہ بھاگ اٹھے اس کا پیچھا نہیں کرنا، کسی عورت یا بچے کو لونڈی غلام نہیں بنانا، اور جو لوگ اگر ان کو شکست ہو جائے تو ان کے مال کو مال غنیمت نہیں بنانا۔ کسی نے پوچھا یہ کافر ہے؟ کہا نہیں کافر نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں، بغوا علینا، انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہوئی ہے۔ کافر قرار نہیں دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کے باوجود کہ وہ ان سے لڑے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ شام کے حاکم تھے، حضرت علی نے ان سے بیعت کا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا بھائی قصاص لو، بدلہ لو تو میں بیعت کرتا ہوں۔ اس میں پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی۔ اس کے باوجود وہ لڑائی کئی دن چلتی رہی۔ اللہ، اس میں بھی حکم یہی تھا
کہ کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، کسی زخمی کو قتل نہ کیا جائے، کسی عورت کی عزت و آبرو پر حرف نہ آئے، لونڈی غلام نہیں بنائے، مال غنیمت مسلمانوں کا مال نہیں بنایا جائے گا۔ دونوں فریق مسلمان ہیں، آپس میں غلط فہمی کی بنا پر یا وہ جس کو حق سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی دو بڑی جماعتیں لڑیں گی، دعویٰ دونوں کا ایک ہی ہوگا، وہ بھی کہیں گے ہم مسلم ہیں، وہ بھی کہیں گے ہم مسلم ہیں۔ ان کے اس اختلاف کے وقت ایک تیسرا گروہ نکلے گا جو اسلام سے نکل جائے گا، یمرقون من الدین، دین سے نکل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہوا پھر؟ وہ واقعہ یہ ہوا کہ جب لڑائی نے زور پکڑا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابی تھے اور مصر کے فاتح تھے۔ انہوں نے کہا بھئی اس طرح سے دونوں فنا ہو جائیں گے۔ دونوں لشکروں میں جو لوگ شریک تھے انہوں نے مصر فتح کیا تھا، ایران فتح کیا تھا، شام فتح کیا تھا، تو کبھی انہوں نے شکست کھانا سیکھا ہی نہیں، سیکھے مر جانا سیکھا تھا لیکن شکست کھانا نہیں سیکھا۔ تو انہوں نے کہا اس طرح تو فنا ہو جائیں گے، پھر کفار کا کون مقابلہ کرے گا؟ انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھایا کہ اس پر فیصلہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا بھائی یہ چال ہے، تھوڑا صبر کرو، مگر وہ جو تھے نا ان کے اس طرح کے اپنے خیال میں نہیں ہوئے، قرآن کا فیصلہ کہہ رہے ہیں، قرآن کا فیصلہ۔ حضرت علی مجبور ہو گئے، جنگ بند ہو گئی، فیصلہ یہ ہوا اور معاہدہ یہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ ہے علی بن ابی طالب کے درمیان اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان کہ جنگ بند کی جاتی ہے اور ایک فیصلہ کرنے والا حکم علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوگا، ابو موسیٰ اشعری، اور ایک حکم معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوگا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اور یہ جو فیصلہ کر دیں گے اس وقت تک جو علاقے حضرت علی کے تحت ہیں وہ ان کے تحت رہیں گے، جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے تحت ہیں ان کے تحت رہیں گے۔ لو جی کچھ لوگوں نے نا اس پر حضرت علی کو کہا کہ کافر کیسے ہو گیا بھائی؟ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے، آپ نے انسانوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا، فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی تم تقریباً 10,000 آدمی ان کے 10,000 آدمی یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا ان کو سمجھانے کے لیے۔ وہ گئے، جب لشکر میں پہنچے ان کے لشکر میں تو ان میں سے کچھ کہنے لگے بھئی ان کی بات مت سنو، یہ بڑے جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرے کو سنو تو صحیح، ہمیں بتاؤ کیا معاملہ کیا، کیوں تم الگ ہوئے ہو؟ نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے معاہدے میں علی امیر المومنین نہیں لکھا، یہ خلیفہ وقت ہیں، انہوں نے خلافت کے خلاف یہ علی بن ابی طالب کیوں لکھا ہے، امیر المومنین کیوں مٹایا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی دونوں طرف سے معاہدہ لکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا محمد الرسول اللہ، تو کافر کہنے لگے جی ہم تو رسول مانتے ہی نہیں، لکھو محمد بن عبداللہ۔ آپ نے حضرت علی سے کہا، وہ لکھ رہے تھے معاہدہ کہ رسول اللہ مٹا دو، نے کہا میں نہیں مٹاتا، آپ نے خود مٹا دیا اپنے ہاتھ سے اور لکھوایا محمد بن عبداللہ۔ تو رسول اللہ کا لفظ اگر صلح کے لیے مٹا دیا تو اگر امیر المومنین کا لفظ مسلمانوں کی صلح کے لیے مٹا دیا تو اس میں کیا؟ جواب نہیں ان کو۔ پھر کہنے لگے جی یہ ان سے جو لڑے ہیں یہ کافر ہے، مسلمان سے تو لڑنا جائز نہیں ہے، تو یہ کافر ہیں، ان کے بچوں اور عورتوں کو لونڈی غلام کیوں نہیں بنایا، مال غنیمت کیوں نہیں بناتے؟ تو حضرت علی سے بھی انہوں نے یہ بہت بحث کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر
بڑا ہی مسکت خاموش کرنے والا جواب کہ اچھا یہ بتاؤ، قرآن کی روح سے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم، اب بتاؤ اس حضرت علی کے خلاف لشکر میں عائشہ ام المومنین کون لونڈی بنائے گا؟ بولو اب کون بولے؟ جواب کوئی نہیں آیا۔ 4000 آدمی ان میں سے واپس آ گئے اللہ کے ساتھ، مگر باقی ڈٹ گئے، کوفے میں چلے گئے۔ جب کوفے میں حضرت علی گئے، مسجد میں خطبہ دینے لگے تو وہ سب شرارتی تھے، خبیث تھے۔ ایک طرف سے آواز ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا ہوگا، انہوں نے انسانوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ دوسری طرف چور پڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کلمۃ حق، بات سچ ہے کہ فیصلہ اللہ کا ہے، لیکن ارید بہ الباطل، تم مطلب اس کا غلط لے رہے ہو۔ قرآن منگوایا، قرآن سے کہنے لگے بول قرآن فیصلہ کر۔ اب قرآن کاغذ تو فیصلہ نہیں کرے گا نا، فیصلہ تو انسان ہی قرآن کو پڑھ کر کریں گے۔ اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر ڈٹے رہے، اور مطالبہ ان کا کیا تھا؟ پہلا یہ کہ کافر ہو گیا، علی کفر کا اقرار کرے، پھر توبہ کرے، اور پھر کس کو کافر کہہ رہے ہیں؟ جس کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کا نام لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعد بن وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ 10 آدمیوں کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، 10 جن کا نام لے کر فرمایا یہ جنتی، ان کو وہ کہتے کافر۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف فرمان کا انکار وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی ایک تعویل کر رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اب ایک طرف ان کا دیکھو، دوسری طرف علی رضی اللہ عنہ کا حوصلہ اور ان کا تحمل دیکھو۔ انہوں نے کہا اچھی طرح سن لو، ہم تم لوگوں کو اپنی مسجدوں میں آنے سے منع نہیں کریں، مسجد میں بے شک جہاد میں جاؤ گے، مال غنیمت سے جو حصہ ملے گا کفار سے، اس میں ہم تم کو شریک رکھیں گے، جو تنخواہیں وظیفے مقرر ہیں وہ بھی ہم تمہیں دیتے رہیں گے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کسی مسلمان کو قتل نہ کرنا، اگر تم نے کسی مسلمان کو قتل کیا پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں۔ اور یہ کوفے کے لوگ کون تھے؟ یہ جو ایران کے فاتح تھے ان کے بیٹے تھے، مجاہدین کے بیٹے تھے۔ یہ کوفہ اور بصرہ 2 شہر حضرت عمر نے فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص کو حکم دے کر آباد کروائے تھے، چھاونیاں ان کے سر پر کہ ہر وقت فوج موجود رہے اور ان ایرانیوں بدبختوں آگ پوجنے والوں کو بغاوت کی جرات نہ ہو۔ اب ان فوجیوں کے بیٹے اس سر پہ دماغ اس قسم کا تعلیم ان کی پوری طرح ہو نہ سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفت بیان فرمائی تھی، حداث الاسنان نوجوان ہوں گے، صفحاء الاحلام بیوقوف ہوں گے، اپنے خیال میں نیکی سمجھ کے کام کر رہے ہو۔ اب ایک طرف حضرت علی رضی اللہ، ان کا رویہ دیکھ لو، انہیں کہا کافر ہے۔ اچھا، صرف آپ کافر نہیں، جو لوگ تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں وہ بھی کافر ہیں، آپ بھی واجب القتل ہیں، اور وہ بھی سب کے سب جو آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ سب کے سب واجب القتل۔ اچھا، یہاں ایک بات اچھی طرح یاد رکھو کہ ان لوگوں میں ایک شخص بھی وہ نہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جسے حاصل ہو، ایک بھی بندہ ایسا، ایک صحابی۔ آپس کی لڑائی میں حضرت علی کی طرف بھی صحابہ موجود تھے، حضرت معاویہ کی طرف بھی صحابہ موجود تھے، مگر وہ کسی کو کافر کہنے والے نہیں۔ کافر کہنے والے کون تھے؟ ان میں کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ماں باپ نے انہیں روکا، بھائی نہیں نکلنا، چھپ چھپا کے آپس میں طے کر لیا کہ تم فلاں مقام پر تم جمع ہو جاؤ۔ نہر ایک علاقہ تھا، وہاں ایک ایک کر کے نکلے، 2 کر کے اپنے ماں باپ سے آنکھیں بچا کر نکلے، اور وہاں جا کر اکٹھے ہو گئے، ایک علاقے پر انہوں نے قبضہ کر۔
اچھا، قبضہ کرنے کے بعد اسلام کے اتنے زبردست پابند اپنے خیال کے مطابق کہ چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے نا اس پر بھی عمل ضروری، اور جو شخص کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے وہ پکا کافر ہے، اس کا قتل ضروری ہے، یہ ان کا اعلان۔ کافروں کے لیے نرم، کافروں کے لیے نرم، اور کلمہ گو مسلمان جو ان کا ہم خیال نہیں ہے اس کے لیے بہت سخت۔ آپ نے آیت اصحاب رسول کی پہلے سنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیا تھے؟ کافروں کے لیے سخت، آپس میں بہت رحم دل، اور ان کا کیا رویہ تھا؟ کافروں کے لیے نرم، اور آپس میں بہت، مسلمان جو ان کی بات نہیں نہ مانتا ان کے لیے بہت سخت۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کی شدت یہاں تک پہنچی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا بھائی انہیں کوئی کچھ نہ کہے جب تک کوئی جرم نہ کرے، جب کوئی وقوع کریں گے، جب جرم کریں گے پھر ہمیں ان پر ہاتھ ڈالنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو جائے۔ جب تک یہ جو مرضی کہتے رہے، جو مرضی کہتے رہے، ہمیں کافر کہتے رہے، جو مرضی کہتے رہے، ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے، ما لم یحدثوا حدثا، جب تک کوئی جرم نہ کرے۔ اچھا، ان کی کافروں کے ساتھ نرمی کا سن لو، اور مسلمانوں کے ساتھ سختی کا سن لو۔ بہقی، سنن بہقی میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ان کے علاقے میں گزرے صحابی رسول عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ۔ آپ نے حضرت خباب بن ارات سنے ہوں گے جن کو کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، ان کا بیٹا صحابی رسول، ان کی لونڈی ساتھ تھی اور حاملہ بچہ ہونے والا۔ اچھا، ان کے علاقے سے جب گزرے انہوں نے پکڑ لیا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں عبداللہ بن خباب ہوں۔ اچھا، تم صحابی رسول ہو تو کوئی حدیث سناؤ۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی، کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے رضی اللہ، کہتے ہیں وہ بڑے خلیفہ راشد، بڑے نیک بزرگ متقی تھے۔ عمر وہ بھی بڑے خلیفہ راشد نیک متقی تھے، اور عثمان وہ بھی بڑے خلیفہ راشد نیک متقی تھے، اور علی وہ بھی خلیفہ راشد نیک اور متقی ہے۔ اچھا اچھا، یہ لوگ حضرت عثمان کو بھی کافر کہتے تھے اور حضرت علی کو بھی کافر کہتے۔ اچھا، تم ان کافروں کو کافر نہیں کہتے، تمہیں ذبح کیا، ساتھ لے کے چل پڑے۔ راستے میں دو واقعے ہوئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ اس علاقے میں کوئی کافر عیسائی یہودی بھی رہتے تھے نا، تو یہودیوں یا عیسائیوں کا کوئی خنزیر تھا، تو اس کو ان کے ایک ساتھی نے تلوار ماری، تلوار سے اس کی جلد جو تھی نا تھوڑا سا چمڑا پھٹ گیا۔ انہوں نے کہا خدا کا خوف کر، یہ ہمارے معاہد ہیں، ذمہ ہیں، ان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اس کو اتنا مجبور کیا، وہ اس کے مالک کے پاس گیا، اس سے جا کر معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دینا، میں تیرے خنزیر کو مار بیٹھا۔ اور جاتے جاتے ایک کھجور کا درخت تھا، اس میں کھجوریں گری پڑی تھی، ان کے ایک ساتھی نے ایک کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی، دوسروں کو تو نے ناجائز، تو اس کھجور کا مالک نہیں اس درخت کا، نہ تو نے ان سے پوچھا ہے اور نہ ہی تو نے ان سے یہ کھجور خریدی ہے، تو یہ تو نے حرام کھا رہا۔ اس بیچارے نے منہ سے وہ نکال کر پھینکا، تب اس کی جان چھوڑی۔ عبداللہ بن خباب نے کہا بھائیو میری جان اس کھجور سے قیمتی ہے، مجھے کیوں ذبح؟ مگر ان ظالموں نے نہر کے کنارے پر لٹا کر عبداللہ بن خباب کو ذبح کیا۔ اور پھر عورتوں کو، کافروں کی عورتوں کا قتل کرنا اور بچوں کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن قتل الصبیان والنساء، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، صحیح بخاری میں ہے۔ اور ابو داؤد میں ہے کہ ایک جنگ میں کچھ لوگ دیکھے کٹھے ہیں، دیکھو کیا ہے، ایک عورت قتل ہوئی پڑی تھی، وہاں بندے جمع اور امیر تھے خالد اس دستے کو، اس کو پیغام بھیجو کہ بچے کسی کو قتل نہیں کرنا اور عورت کسی کو قتل نہیں۔ اللہ، یعنی کافروں کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ یہاں میں آپ کو یاد دلاتا ہوں وہ خبیب رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری
کہ 10 ساتھی تھے، اللہ کے رسول نے ایک مشن پر ان کو بھیجا تو کچھ 100 کافروں نے ان کو گھیر لیا، تو ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور انہوں نے کہا بھی تم اپنا آپ حوالے کر دو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تو بار 7 آدمی ان کے امیر لشکر عاصم رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے اور 7 تو شہید ہو گئے۔ پھر انہوں نے بڑی قسمیں کھا کے کہا بھی تم 3 آدمی اتر آؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ 3 ان کے دھوکے میں آ گئے، جب اترے تو انہوں نے عہد شکنی کی اور تینوں کو انہی کی کمانوں کی تانت اتار کر تو باندھ دیا۔ ایک ان میں سے کہنے لگا بھائی تم نے بدعہدی دی کہ میں تمہارے ساتھ کسی صورت نہیں جاؤں گا، کھینچتے کھوجتے رہے مگر وہ نہیں ہلا، انہوں نے اسے بھی شہید کر دیا۔ 2 بندے، ایک خبیب اور ایک عبداللہ بن دسنہ، زید بن دسنہ، ان کو وہ لے گئے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو ایک گھر میں انہوں نے قید کر دیا۔ اب اس گھر والی کہتی ہے کہ میں نے خبیب جیسا قیدی نہیں دیکھا۔ مکہ میں موسم نہیں تھا انگور کا، لیکن میں نے ان کے ہاتھ میں تازہ انگوروں کا گچھا دیکھا۔ اللہ نے اس کو رزق دیا تھا، ایسا بزرگ صاحب۔ اور ایک دن جس دن شہید کرنا تھا نا، ان کو پھانسی دینا تھا، سولی کہنے لگے مجھے کوئی دے دو، استرا دے دو، میں صفائی کر لوں، تو دے دیا۔ اب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس عورت کا بچہ لڑتا نا چلا گیا ان کے پاس، انہوں نے اٹھا کے بٹھا لیا اپنی راہ، پیار کرنے لگا۔ عورت نے دیکھا تو گھبرا گئی، ہاتھ میں استرا ہے، وہ بچہ ان کی راہ سمجھ گیا۔ خدا کہتا ہے کہ تو کیوں گھبراتی ہے، تو سمجھتی میں اسے قتل کر دوں گا، میں بچے کو قتل نہیں کروں گا۔ سولی چڑھ گیا اللہ کا رسول، اس دن سولی چڑھا دیا۔ کیا وہ یرغمال نہیں بنا سکتا تھا صحابی رسول اس بچے کو؟ ڈرانے کے لیے کہہ دیتا یا مجھے چھوڑو نہیں تو میں اس بچے کو ذبح کرتا ہوں، اور بچہ بھی کافروں کا تھا، مسلمانوں کا بچہ نہیں۔ اچھا، اب علی رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، پہلے تو ایک سفیر بھیجا، ان ظالموں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ حالانکہ سفیر کو قتل کرنا کسی مذہب کسی ملت میں جائز ہی نہیں۔ پھر فوج لے کے پہنچ گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہا اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ان سے ہم ان پر حجت تمام کرتے ہیں، انصاف دیکھو حضرت علی۔ میں واللہ جب دیکھتا ہوں نا حضرت ابوبکر سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صحابی کو اس پائے کے لوگ پھر پیدا نہیں، وہ سانچہ ہی اللہ نے ختم کیا۔ پیغام بھیجا بھی ٹھیک ہے، عبداللہ بن خباب قتل کیا تم نے، ان کی لونڈی کو قتل کیا، بچہ ان کو پیٹ چاک کر کے بچے کو بھی ضائع کر دیا، عورت کو بھی قتل کر دیا۔ کہا ظاہر ہے تم سب نے نہیں کیا، جو قاتل ہے ہمارے حوالے کرو، ہم قصاص دیں گے۔ کتنے انصاف کی بات ہے، یہ نہیں کہ سب پہ حملہ کر دیں، ان کو ہمارے حوالے۔ انہوں نے کہا ہم سب نے کیا جو کرنا تھا۔ اس طرح یہ نہیں ذمہ داری قبول کرتے، ایک کاروائی کرتا ہے دوسرے کہتے ہیں جی ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ اور پھر صحیح بخاری میں حدیثیں ہیں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی ہے، وہ سب سے پہلے لڑنے والوں کی ایک شخص ہوگا ان میں جس کا ایک بازو کٹا ہوگا اور اس پر گوشت کی تھوڑی سی گھونڈی بنی ہوگی جس پر پستان ہوتا ہے۔ اور پھر بعض حدیث کتاب میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے صرف 10 بندے قتل ہوں گے، شہید ہوں گے، اور ان میں سے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں۔ اور جب وہ لڑائی شروع ہوئی تو ان کے امیر نے کہا اور جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ بھائی، جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جنتی بننا ہے بدبخت۔ تو نیزے پھینک دو، تلوار کے ساتھ لڑو، کیونکہ تلوار کے ساتھ جلدی ادھر جو مجاہد تھے حضرت علی کے ساتھ ان کے پاس نیزے تھے لمبے لمبے، تلوار تو پہنچتی نہیں، نیزوں کے ساتھ انہوں نے ان کو چھید دیا گیا، قتل کر دیا۔ یہ تھے وہ پہلے لوگ۔ حضرت علی کا زمانہ گزر گیا، پھر امت میں اختلاف پیدا ہوا، پھر عبد الملک رضی اللہ حضرت معاویہ پر امت جمع ہوئی، اس کے بعد پھر اختلاف پیدا ہوا، پھر امت جمع ہوئی عبد الملک کے زمانے۔ اس وقت پھر یہ لوگ کہ ان خلفاء نے خزانے کو اپنی جائیداد بنا لیا ہے، ان کے خلاف کھڑا ہونا، انہیں قتل کرنا فرض ہے۔
پھر یہاں تک پہنچے جو ان کو کافر نہ کہے، ان کے ساتھ رہنے والے بھی کافر ہیں، ان کے پاس پڑھانے والے بھی کافر ہیں، ان کی حکومت کے ملازم وہ بھی کافر ہیں۔ بھائی جو تمہارا ہم خیال ہو وہ تو کافر نہیں، کہتا ان میں سے جو ہجرت کر کے ہمارے علاقے میں ہمارے ساتھ نہ ہے وہ بھی کافر ہے۔ پھر محلب بن ابی صفرہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے، اس کو مقرر کیا عبد الملک نے کہ ان کا زور ذرا توڑو۔ پھر اس نے ان کی گردنیں اتاری، اور دمشق میں سنن بہقی میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ محلب بن ابی صفرہ نے ان کو قتل کرنے کے بعد نہ ان کے تقریباً 70 آدمیوں کے سر دمشق میں لٹکا دیے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ اس وقت پھر دو صحابہ کے تأثرات حدیث کی کتابوں میں اور بھی ہے، لیکن واضح تأثرات دو۔ ایک تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بدترین لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ باہلی نے فرمایا شر قتلى تحت السماء، آسمان کے نیچے جتنے لوگ دنیا میں قتل ہیں یہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ کلاب جہنم، جہنم کے کتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر قرار دے کر یہ قتل کرتے اور کافروں کو کچھ نہیں کرتے۔ صحیح بخاری میں نشانی ان کے اللہ کے رسول نے یہ بتائی تھی، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے، اہل اسلام کو قتل کریں گے۔ اللہ ان سے ان کے شاگرد نے کہا جی یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ سے سنی آپ نے؟ کہنے لگا میں نے ایک دفعہ سنی ہوتی یا دو دفعہ، میں بلکہ 3 دفعہ میں بیان نہ کرتا، میں نے 7 دفعہ اللہ کے رسول سے سنی ہے یہ بات کہ کافر مسلمانوں کو قرار دے کر انہیں قتل کرنے والے بدترین، اگر یہ قتلوں بدترین مقتول ہے، جہنم کے کتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب بھی اسلام بڑھنے لگتا ہے نا، کافر مسلمانوں کی صف میں اختلاف پیدا کر کے، دیکھو جی انہوں نے اللہ کی حدیں تو قائم نہیں کی ہے، تو پکے کافر ہیں، حدیں واقعی قائم نہیں کی، گناہ گار ہیں، لیکن انکار نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کی حدیں غلط ہے، وہ اپنی کوئی مجبوریاں کو بہانے 100 بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ اسلام جو ہے پاکستان کا دستور ہے، اس کے خلاف کچھ بنایا نہیں جا سکتا، عملی طور پر وہ اس کے خلاف ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ لیکن اس طرح جب کوئی شخص انکار نہیں کرتا تو وہ زیادہ یہ آیت پڑھتے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ مگر اس کو اپنے آپ پر بھی تھوڑا سا لگا کے دو، مثلا آپ ہیں یا میں ہوں، میرے بیٹے ہیں، اللہ اکبر، 2 بیٹے ہیں 3 بیٹے ہیں، تو میں فیصلہ کرتے وقت ایک کی طرف داری کر جاتا ہوں، نا انصافی کرتا ہوں۔ کیا میں نے اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے؟ اور کیا ہے تو میں کافر ہو گیا، تو پھر بچاؤ مسلمان کون رہے گا؟ اب پٹواری تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، تحصیلدار بھی کوئی بچے گا، جج بھی شاید ہی کوئی بچے، تو وکیل کا بچنا بھی مشکل ہے۔ تو پھر تو دنیا ساری نبی کوشش کرتا رہا لوگ کافر مسلمان ہو جائے، ہم کوشش کر رہے ہیں مسلمان کافر۔ حق تو یہ ہے بھئی جو غلط کام کر رہے ہیں اس کی اصلاح کرو ان کی، یہ تو نہیں کہ کافر قرار دے کر انہیں لڑنا قتل کرنا شروع کر دو۔ نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ اور ہندوستان کا کام آسان ہو جائے گا، ایسے نہیں وہ پیسے بھی خرچ۔ میں نے ان کے ایک ساتھی سے پوچھا بھائی یہ کیا بات ہے کہ انہیں تو قتل کرتے ہیں مسلمانوں کو، تو انڈیا کے ساتھ ان کی دوستی ہے، اس سے پیسے بھی لے رہے ہیں، امریکہ سے لے رہے ہیں، اسرائیل سے۔ نے کہا وہ کہتے ہیں کافر ہے وہ بھی یہ بھی، ایک کافر کو قتل کرنے کے لیے دوسرے کافر سے مدد لی جا سکتی ہے، بھائی اس میں کیا غلطی ہے؟ پکے کافر سمجھتے تمہیں، پکے کافر۔ مولوی عبدالعزیز لال مسجد والا، کل میں نے نوائے وقت میں پڑھا، اس سے کہا گیا یہ جو بچے 141 قتل ہوئے ہیں اس کی مذمت کرو، اس نے کہا میں اس کی کس طرح مذمت کر سکتا، دوسروں کو بھی تو دیکھو، دوسروں کو بھی تو دیکھو۔ کہتا ہم علماء دیوبند کا یہی مذہب ہے، اس نے کہا ہم علماء دیوبند ہیں، علماء دیوبند کا یہی مذہب۔ اللہ علماء دیوبند کو وضاحت کرنی چاہیے ان کا مذہب ہے یا نہیں ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ
بچوں کو قتل کرنا یار کچھ بات سوچو تو صحیح نا بچوں کو. اچھا انہوں نے نا یہ سوشل میڈیا پر نا ایک بھیجا ہے ان کا جو بڑا خراسانی، کیا نام اس کا، خراسانی خالد خراسانی، ساتھ تصویر بھیجی ظالم بدبخت نے، ساتھ کہا ہے بھی تم کہتے بچوں کو کیوں قتل کیا؟ حدیث سے ثبوت ملتا ہے. کیا ثبوت پیش کیا کہ بنو قریظہ کے یہودیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا. انہوں نے کہا جو فیصلہ کرے سعد بن معاذ ہمیں منظور ہے. سعد نے کہا ان کے عورتوں بچوں کو لونڈی غلام بنایا جائے، مردوں کو قتل کیا. اب وہ صحابہ کرام دیکھتے تھے جس کے زیر ناف بال اگے تھے اس کو قتل کر دیتے، جس کے نہیں اگے تھے اس کو قتل نہیں تھے. اس سے معلوم ہوا بچوں کو قتل کرنا جائز ہے. لو یہ دلیل دے. وہ یہودی تھے ظالم بدبخت، وہ یہودی تھے، یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان، یہ ان کی دلیل ہے میرے بھائی. اور یہ سب کہتے مذاکرات کرو مذاکرات کرو مذاکرات ٹھیک ہے، عبداللہ بن عباس کو بھیجا تھا، مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن جب وہ قتل کرنا شروع کر دیں پھر مذاکرات نہیں ہوتے. پھر ان کو جب تک اپنی اس غلط روش سے باز نہ ہے اس وقت تک ان کو فنا کیا جاتا ہے. یہ ہندوؤں کے ساتھی ہے، یہ یہودیوں کے ساتھی، عیسائیوں کے ساتھی. یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان. بت پرستوں کو کچھ نہیں کہتے. بلکہ مجھے ساتھی بتا رہے تھے کہ وہ اس میں آئے فیس بک پر ان کی تصویروں کے اوپر چیٹو بنے ہوئے ہیں جو ہندو بناتے ہیں، اور جو بھی اس کو سوشل میڈیا پر آگے چلاتا ہے نا وہ بیٹھے ہوئے اس پر نیٹ پر اس کو بٹھا دیتے، آنے نہیں، پتہ نہیں چلنے دیتے. یعنی ظاہر تو یہ کہ نا اس وقت تھے فلانے تھے، ہندو تھے، شکلیں مسلمانوں کی بنائی ہوئی. اور اگر بالفرض وہ کلمہ گو تھے بھی تو پھر وہ کلاب و جہنم کے کتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوجوانوں کو بچا لو. اس طرح کی آیتیں پڑھ کر ان کو کہتے ہیں یہ تو سارے کے سارے. اچھا امام شافعی نے اس زمانے میں جب یہ بڑی چلی نا تحریک کے مسلمان، یہ دیکھو انہوں نے اللہ کی حدود معطل کر دی. انہوں نے کہا اس کی مثال اس طرح ہے، تین بھائی، باپ فوت ہوا تو بڑے بھائی نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا. اب درمیانہ بھائی چھوٹے سے کہنے لگا کہ آؤ ہم اس بڑے سے وہ وصول کرتے ہیں، ہمارا حق ہے، ورثہ ہمارا حق ہے. اس نے کہا بھائی جان میں ہوں کمزور، میں بڑے بھائی سے نہیں لڑ سکتا، میں نہیں لڑ سکتا، وہ تکڑا ہے میں ماڑا ہوں. اس نے کہا اچھا. وہ درمیانہ چھوٹے سے لڑنے لگ گیا کہ تو لڑتا کیوں نہیں. اب جب وہ تینوں کٹھے تھے کوئی ان پر حملہ آور ہو سکتا تھا. اب جب درمیانہ بڑے نے غلط کام کیا، غلط کام کی وجہ سے چھوٹے نے درمیانے نے چھوٹے کو اور لڑے، وہ لڑنے پر تیار نہیں ہوا تو اس سے لڑنا شروع کر دیا. تو اب وہ بڑے سے حق وصول کر لیں گے، مگر حق وصول کرنا تو دور کی بات، پھر دوسرے لوگ چڑھ آئیں گے. اگر اس طرح سے تم ان سے اسلامی حدیں نافذ کرواؤ گے، اللہ کا قانون نافذ کرواؤ گے، اور جو لوگ تمہارے ساتھ مل کر ان سے نہیں لڑتے ان سے لڑنا شروع کر دو گے تو پھر اسرائیل کا کام آسان ہو جائے گا، پھر انڈیا کا کام آسان ہو جائے گا، پھر امریکہ کا کام آسان ہو جائے گا. آپس میں نہیں. یہ مجاہدین لشکر طیبہ کا امتیاز ہے مسلمان سے لڑنا ہے تو کافر سے لڑنا، جس کے کفر میں شک نہیں ہے نا. اچھا انہوں نے ایک اور پھلچڑی چھوڑی، کہتے یہ جی کشمیر میں قتل کرے تو جہاد ہو جائے، پاکستان میں قتل کیا جائے تو یہ فساد ہو جائے. یہ کیا ہے؟ ظالم 8 لاکھ فوج 90% مسلمانوں پر مسلط کر رکھی کشمیر میں، اس فوج سے لڑا جاتا ہے اور تم بچوں کو قتل کر رہے ہو اور کہتے ہو برابر کام ہے. بچوں کو قتل کر رہے ہو، برابر قرار دے رہے ہو. کسی دین کسی ملت میں بچوں کو قتل ثابت ہو تو مجھے کوئی انصاف، کوئی حق کی بات، کوئی دلیل کی بات. تو ایسے موقع پر اب تھوڑی سی ان کو سمجھ آئیے کہ ہم نے پھانسی جو معطل کی تھی اللہ کا ہوگا قصاص کا کتنا نقصان ہے. لیکن اب بھی اگر 5 10 20 کو قتل کر کے چھوڑ دیں گے مجرم ہے. پھر حق ہے کہ جن پر جرم ثابت ہے قتل کا سب کو پھانسی دینی چاہیے، اور جن سے اس قسم کا جرم ثابت ہے مسلمانوں کو قتل کرنے کا کافر قرار دے کر ان کو چوراہوں میں. سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.